صحابہ کرام پر اعتراض کرنا یہ حماقت کی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ پر اعتراض نہیں کرتے۔ لا نعیب احدم من الصحابہ، کسی ایک صحابی میں بھی عیب نہیں نکالیں گے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ مجتہد تھے اور فقیہ تھے۔ ہدایہ کیا؟ ابن عباس سے پوچھا گیا تھا ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، ترمذی شریف ابو داؤد میں، معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وطروں کی ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا دا ہو، چھوڑ دو یہ بات، فإنہ صحابی، وہ پیغمبر کے صحابی ہے۔ اور دوسرے طریق میں ہے دا ہو، رہنے دو، فإنہ فقیہ، وہ فقیہ ہے۔ تو فقیہ اور صحابی پر اعتراض کرنا یہ سفی کا کام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ صحابہ کرام میں اجتہادی اختلاف ہوا ہے۔ اگر معاویہ اپنے نوبت میں غلط ہے تو ایک اجر کا مستحق ہے، تو ماجور پر اعتراض ناجائز ہے۔ اور اگر علی برحق ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہے۔ ان کے آپس میں تو تصادم ان کے لیے جائز ہے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے حرف گیری کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو ان پر حرف گیری کرے وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، وہ بے وقوف ہے اور بے علم ہے۔ تو تفہیمات، احیاء تجدید دین، خلافت و ملوکیت، تفہیم القرآن، یہ ساری کتابیں ملا کر اس کے بعد کہو الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوفوں کی کتابیں ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور ان میں علم نہیں ہے، لا يعلمون ہے۔ بے منگا کا خاور کنا خاور بیاس تا پخونا، جتنی بھی کتابیں لکھی اور جتنے بھی پراپیگنڈے اور لٹریچر ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بے شعور ہے، بے علم ہے، صحابہ کے دشمن ہے، لہذا یہ کتابیں دین میں فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں پورے اسلام میں دکھا دیں کہ کسی عالم نے سلف میں یا خلف میں صحابہ کرام کو اس طرح نشانہ بنایا ہو جیسے ان کتابوں کے اندر بنایا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے یک بعد دیگرے 3-4 کتابیں، خاص کر محاسبہ، امام اہل سنت قائد اہل حق مولانا قاضی مظہر حسین مرحوم کی کتاب محاسبہ، وہ ضرور دیکھنے کا ہے۔